وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بار سارے لوگ مل کر محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حافظ اطہر اور ان کے تمام بھائیوں اور ان کے سارے احباب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس چوک کو بزرگان دین کی محبت کا چوک بنا دیا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ جتنے بھی یہاں پہ خوش عقیدہ مسلمان ہیں، جتنے دکاندار ہیں، اللہ تعالیٰ سبوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی جگہ آج سے 2 سال پہلے عرس تاج الشریعہ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ایسی خطرناک اور زبردست بارش کہ ویسی بارش کو دوبارہ میں نے نہیں دیکھا، اور یہاں سے پورنیہ جانے میں جو دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، ایسا لگ رہا تھا کہ بجلی میری کار پہ ہی گرنے والی ہے، اور اسی خطرناک بارش میں نکل گئے تھے۔ تو اس وقت بھی دیوانوں نے ثابت کیا تھا کہ آندھی آئے، طوفان آئے، بادل گرجے، بجلی چمکے، کچھ ہو مگر محبت اعلیٰ حضرت دل سے نکل نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی اعلیٰ حضرت کا عرس منعقد کر کے ان لوگوں نے بتا دیا ہے کہ کاروبار چلتا رہے گا، بزنس ہوتا رہے گا، مگر مذہبی طور پر محبت اعلیٰ حضرت کا چراغ دل سے کبھی بجھ نہیں پائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ مصلحت سے کام لیتے ہیں، بہت سارے لوگ حالات دیکھ کر قدم اٹھاتے ہیں، وہ اندر سے نیک بھی بننا چاہتے ہیں، سنی بننا چاہتے ہیں، اور بظاہر وہ لوگوں کی نگاہوں میں چڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ میں نے اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو ہندوستان میں دیکھا، وہ چوری چھپے فاتحہ کرتے ہیں اندر میں، اور باہر بالکل ماڈرن مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ بھائی میں ایک ماڈرن مسلمان ہوں، یعنی سب سے مل جل کے میں رہتا ہوں، وہابی، دیوبندی، نزدیک، قادیانی، اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب سے میں کوئی کٹر مسلمان نہیں ہوں، حالانکہ اندر سے وہ کٹر رہتا ہے۔ فاتحہ چوری چھپے کرواتا ہے، محفل میلاد اپنے گھر میں 5 لوگوں کے بیچ میں کرواتا ہے، لیکن کھل کے اپنی فیکٹری میں، اپنی دکان کے سامنے، اپنے بازار میں، اس طرح تاکہ لوگوں کی نظروں میں چڑھ جاؤں گا، میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ مگر حافظ اطہر، ان کے بھائیوں اور یہاں کے سارے مسلم دکانداروں نے یہ بتا دیا کہ بھائی جب کھل کے دوسروں کا سارا کام ہو رہا ہے تو ہمارا کام چپکے سے کیوں ہوگا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کھل کے اسلام کے خلاف بول رہے ہو، آپ کھل کے سنیت کے خلاف بول رہے ہو، آپ کھل کے مراسم اہل سنت کے خلاف بول رہے ہو، تو ہم اپنے بند کمرے میں جھال کیوں بجائیں؟ میں بھی کھل کے حق کا اعلان کروں گا، میں بھی کھل کے مذہب اہل سنت کا پیغام پہنچاؤں گا۔ اگر جب تم مخالفت کر کے شرماتے نہیں ہو تو ہمیں حق بولنے میں بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ اگر اسی طرح کی عادتیں دنیا ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو لگ جائیں کہ وہ چوری چھپے نہیں بلکہ وہ کھل کے حق کا اعلان کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے آخرت بھی اس کی بچی رہے گی اور دنیا بھی اس کی بچی رہے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں خدا کا نام لوں اور میری دنیا خطرے میں پڑ جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں اعلیٰ حضرت کی محفل منعقد کروں اور میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں سرکار تاج الشریعہ کے ذکر کی محفل سجاؤں اور میرا کاروبار خطرے میں پڑ جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کے ذکر کے وقت میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جہاں گانا بجانا ہوگا وہاں دیر یا سویر برکت ختم ہو جائے گی۔ جہاں ناچ گانے ہوں گے، جہاں ٹیلی ویژن پہ دھارا واہک چلیں گے، جہاں 24 گھنٹے دکان میں گانے میوزک چلیں گے، دیر یا سویر اس کاروبار کو ٹھپ ہو ہی جانا ہے۔
لیکن جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی وہ کاروبار اگر ذرہ ہو تو آفتاب ہو جائے گا۔ جہاں بزرگوں کا ذکر ہوگا وہ کاروبار اگر ڈاؤن چل رہا ہو تو وہ کاروبار چرم سیما پہ پہنچ جائے گا۔ بزرگان دین کے ذکر سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو وہ بزرگان دین کا چرچا کر کے دیکھیں، آپ ان کا ذکر کر کے دیکھیں، دل بھی روشن ہوگا، دماغ بھی روشن ہوگا، گھر بھی روشن ہوگا، کاروبار بھی روشن ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو تو میں نے کہتے سنا کہ جب سے میں نے غوث پاک کا لنگر شروع کیا ہے اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ خود مجھے معلوم نہیں کہ میرے پاس کتنی دولتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ، ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے کہا کہ حضرت کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کتنا پیسہ میرے پاس ہے، میں بغیر حساب لگائے ہوئے کثرت سے زکوٰۃ نکال دیتا ہوں۔ جیسے میرے پاس اگر 50 کروڑ روپے ہے تو میں اس سے زائد کی زکوٰۃ نکالتا ہوں تاکہ زیادہ ہو جائے کم نہ ہو جائے۔ اتنے پیسے کیسے میں حساب کروں؟ اتنی فیکٹریز ہیں، اتنے ورکر ہیں، اتنی دکانیں ہیں، اور صاحب اتنے فکس ڈپازٹ ہیں، کام انڈیا میں ہے، کام دبئی میں ہے، کام اور آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایسے لوگ سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے کہا کہ پیسے اتنے ہیں کہ میں کیا کروں، کیسے میں حساب کروں؟ میں نے کہا اس قدر کثرت سے آپ زکوٰۃ نکال دیں کہ تاکہ زکوٰۃ زیادہ ہو جائے کم نہ ہونے پائے۔ یعنی اگر آپ کو اندازہ ہے کہ میرے پاس 100 کروڑ روپے ہیں تو آپ 150 کروڑ روپے کی زکوٰۃ نکال دیں تاکہ زیادہ ہو جائے لیکن کم نہ ہو جائے۔ تو آپ بھی یہاں سے یہ عقیدہ لے کے جائیں، بزرگوں کے ذکر سے دکان میں برکتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگان دین کے ذکر سے عقیدہ روشن ہوتا ہے، بزرگوں کے ذکر سے آخرت پہ یقین پختہ ہوتا ہے، بزرگوں کے ذکر سے آنے والی نسلیں روشن ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے بزرگوں کا چرچا نہیں کیا ان کے بال بچے یہود و نصارہ سے متاثر ہو گئے، جنہوں نے اپنے بزرگوں کا چرچا کھل کے نہیں کیا ان کے بچے علی گڑھ میں پڑھنے کے بعد بدعقیدہ ہو گئے، جن لوگوں نے اپنے بزرگوں کا نام چوری چھپے صرف فاتحہ میلاد تک محدود رکھا، ان کے پیغامات کو بچوں کے سامنے بیان نہیں کیا، انہیں حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی کسوٹی نہیں دی، تو ان کے بال بچے خطرے میں پڑ گئے۔ وہ پیر تھے، ان کے بال بچے نجدی وہابی ہو گئے۔ وہ بہت بڑے خطیب تھے، ان کے بچے قادیانی سے متاثر ہو گئے۔ وہ بہت بڑے پیر کے بیٹے تھے مگر وہ AMU اور JNU میں پڑھنے کے بعد وہ سب بدعقیدہ اور بد مذہب ہو گئے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے بزرگوں کا چرچا تو ہونا ہی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ چرچا اس صدی میں احمد رضا خان کا ہونا چاہیے۔ چونکہ سرکار غریب نواز کا چرچا اگر میں کرتا ہوں تو ایک بات دماغ میں آتی ہے کہ غریب نواز کے آستانے پہ دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ غریب نواز کے آستانے سے فیض بہت ملتا ہے، مال کا فیض ملتا ہے، اولاد کا فیض ملتا ہے، وہاں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ اس پوائنٹ کو غور سے سنیے گا کہ اگر میں غریب نواز کا نام لیتا ہوں تو غیر مسلم بھی خوش ہو جاتے ہیں، چونکہ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جن کی دولتوں کا راز اگر میں دریافت کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اجمیر جب سے جا رہا ہوں بابا نے بہت نوازا ہے۔ تو بابا وہاں دولت کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ ایک شخص ٹرین پہ مجھ سے ملاقات ہوئی، کہا کہ جب بھی میں اجمیر گیا اور جو کچھ بھی میں نے خواجہ سے مانگا ساری چیزیں مجھ کو مل گئی، مگر ابھی 2-4 سال سے ایک چیز میں مانگ رہا ہوں نہیں مل رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ غریب نواز اگر ساری مرادیں سب کی پوری کر دیں تو پھر غریب نواز تو اپنی جگہ رہے، جو مانگنے والا ہے وہ مانگنے والا غریب نواز کو وہ اہمیت نہیں دے گا، کیونکہ وہ سوچے گا کہ میں جو دعا کرتا ہوں میری دعا قبول ہو جاتی، اس میں میری دعا کا اثر ہے، اس میں میرا کمال ہے کہ میں جو بھی مانگا مجھ کو مل گیا۔ اس لیے غریب نواز 4 بار جانے والے کو دیتے ہیں، 5ویں بار نہیں دیتے ہیں، تاکہ تم یہ سمجھ لو کہ تیرا کمال نہیں ہے، کمال تو اللہ کے ولی کامل کا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بادشاہ کے پاس پیسے ہیں، وہ جسے چاہے دیا، جسے چاہے نہیں دیا۔ جو آنے والا 5 سائل ہے دیا، 6واں سائل آیا اس کو نہیں دیا، تب نہ پتہ چلے گا یہ بادشاہ ہے۔ اس لیے غریب نواز کے آستانے پہ اکثر لوگوں کو ملتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو جب دیکھا جاتا ہے کہ یہ دولتوں کا حریص بن رہا ہے اور باقی کوئی اخلاقی طاقت میں اضافہ نہیں ہوتا تو غریب نواز بھی اسے دینا بند کر دیتے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میرے پاس بچے نہیں ہوتے مگر میں اجمیر گیا مجھ کو بچہ مل گیا۔ بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں جس کے پاس بچے نہیں تھے، وہ اجمیر گئے ان کو اولاد مل گئی۔ تو اولاد کا مل جانا کمال نہیں ہے،
دولت کا بڑھ جانا کمال نہیں ہے. قیامت کے قریب دولتیں اتنی ملیں گی کہ لوگ سنبھال نہیں پائے گا. زمین خزانے اگلے گی، یہاں تک کہ دریائے فرات، نہر فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. اور یہ بات ابھی خبروں میں مل رہی ہے کہ وہاں سونے کا پہاڑ دھیرے دھیرے نکل رہا. اور آقا علیہ السلام نے ایک منع کیا ہے کہ جب سونے کے پہاڑ نکل جائیں تو تم اس سونے کے قریب مت جانا، تم وہ سونا مت لینا، چونکہ وہ سونے کا پہاڑ وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور جو بھی اس کے قریب جائے گا ممکن ہے کہ اس کا دین ایمان سب تباہ و برباد ہو جائے. اتنی دولتیں قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا. اور حدیث جبریل میں آیا ہے کہ جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں رہنے والا وہ فلک بوس اونچی عمارتوں میں اترانے لگیں، سمجھ جاؤ قیامت قریب آ گئی. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اس کو خوش نصیب کہتے ہیں جن کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، حالانکہ قیامت جب قریب آئے گی تو بد نصیبوں کو دولت بہت زیادہ دی جائے گی، جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، جن کو جنت میں کوئی جگہ نہیں ملے گی. جو پکا دنیا دار قسم کے لوگ ہوں گے، یہ دنیا چونکہ ذلیل ہے اس لیے ان ذلیلوں کو دنیا دی جائے گی. الدنیا زور لا یحصل الا بزور، آیا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور یہ دنیا بغیر دھوکے کے حاصل نہیں ہوتی ہے. اس لیے جن کے پاس بھی دنیا کی بہتات ہے، کثرت ہے، فراوانی ہے، سمجھ جائیں کہ وہاں جھوٹ ہے، سمجھ جائیں کہ وہاں بے ایمانی ہے، سمجھ جائیں کہ وہاں سود ہے، سمجھ جائیں کہ وہاں دھوکہ دھڑی ہے، چونکہ یہ دنیا خود ایک دھوکہ فریب، دھوکے کی ٹٹی ہے، اور بغیر فریب کی یہ دنیا حاصل نہیں ہوتی ہے. اس لیے اخیر زمانے میں دنیا جس کو بہت زیادہ ملے گی تو آپ کبھی یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کے ان کو نواز رہا ہے. بہت سارے چوروں کے پاس خربوں کی دولت ہے، بہت سارے ڈکیتوں کے پاس خربوں کی دولت ہے، بہت سارے ذلیل قسم کے لوگوں کے پاس خربوں کی دولت ہے. اب اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے. بخاری شریف کی ایک سب سے پہلی بڑی حدیث ہے، وہ حدیث جبریل ہے، اور اسی حدیث پاک کو مشکات شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جبکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں، اور جو حدیثیں ان سے مروی ہیں بالکل آتھینٹک، ریلیبل اور مستند حدیث ہیں. وہ جب ان کا نام جب آ جائے کہ نیریٹر عمر ابن خطاب ہیں، یعنی اس کے بیان کرنے والے عمر ابن خطاب ہیں، تو سمجھ جائیں کہ ڈاؤٹ لیس، نو ڈاؤٹ وہ بالکل آتھینٹک حدیث ہے، فیکٹ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس میں آیا ہے کہ جناب جبرائیل امین انسان کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آئے، پھر انہوں نے اپنے حضور کے سامنے مؤدب ہو کے بیٹھ گیا. جتنے لوگ حضور کے محفل میں تھے وہ کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، ایسا اجنبی شخص تھا، لیکن سفر کا کوئی اثر بھی اس پہ دکھائی نہیں پڑ رہا تھا. لا یرا علیہ اثر السفر، یعنی ان پر سفر کا کوئی اثر نہیں دیکھا جاتا تھا. آدمی دور دراز سے آیا ہے، اجنبی نہیں ہے، تو اس کے چہرے پہ گرد و غبار رہتا ہے، اس کے بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی بہت دور دراز سے اجنبی شخص آیا ہے، لیکن بالکل سفید لباس، کالا بال، سفر کا کوئی اثر بھی نہیں. وہ آیا، سلام کیا، بیٹھ گیا حضور کے سامنے، دو زانو ہو کر اور اپنا زانو حضور کے زانو سے ملا دیا. اس کے بعد بالکل فوری سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے کہا. پھر کہا اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا. آج جب سوال بھی کر رہا ہے اور حضور کے جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے. آیا ہے حدیث پاک میں کہ وہ سوال کرنے والا تو جب سوال کر رہا ہے تو وہ جواب پائے گا، مطمئن ہو جائے گا، وہاں جواب بھی حاصل کر رہا ہے اور پھر یہ کہہ بھی رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا جواب وہ پہلے سے جان رہا ہے، بہت جانکار سائل ہے وہ. اور اخیر میں پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے کہا کہ قیامت کب آئے گی تم اس کو جانتے ہو. مل مسئول، یعنی جس سے تم سوال کر رہے ہو، یہ جو سائل ہے، یہ سائل کے سے زیادہ وہ اس قیامت کے بارے میں نہیں جانتا ہے، چونکہ حضور جانتے تھے جبرائیل امین ہے، اور یہ انسان کی شکل میں دوسروں کو دین سکھانے کے لیے آیا ہے. تو اس لیے حضور نے از راہ تواضع اور انکسار یہ جملہ استعمال کیا کہ تم جو سائل ہو کے سوال کر رہے ہو قیامت کے بارے میں، اس کے بارے میں تم جانتے ہو. پھر انہوں نے پوچھا کہ حضور اس کی نشانیاں بتائیے. تو اب نشانی یہ ہے، حضور نے کہا، کیا فرمایا؟ ان تلد الامۃ ربتها، جب دیکھنا کہ مائیں اپنے مالک کو جننے لگیں تو سمجھنا قیامت قریب آ گئی.
مائیں اپنے نافرمان اولاد کو جننے لگے. اولاد کا مطلب ہے ماں کے سامنے ادب کے ساتھ رہے. اولاد کا مطلب ہے کہ ماں باپ سے اونچی جگہ نہ بیٹھے. اولاد کا مطلب ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کا ادب احترام مرتے دم تک کرے. پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن جس کے ذریعے جس مادھیم سے اللہ نے پیدا کیا وہ ماں باپ ہے. اس لیے قرآن شریف میں لفظ شکر کا لفظ آیا ہے ایک جگہ، انشکر لی ولوالدیک، یعنی اے لوگو تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، کیونکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے اور جس کے ذریعے سے پیدا کیا وہ تیرے ماں باپ ہیں. ماں کے شکم سے تجھ کو پیدا کیا. پیدا کرنے والا اللہ ہے لیکن ماں کے شکم سے تجھ کو پیدا کیا. ماں ایک مادھیم ہے، باپ ایک مادھیم ہے. تو اس لیے میرا شکر ادا کرو کہ میں تیرا خالق ہوں، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو کہ اس کے ذریعے سے تم دنیا میں پیدا ہوئے ہو. انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور تم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. تو ماں باپ ہمیشہ ادب اور احترام کی چیز ہے. چاہے جس حالت میں ماں باپ بچے کو رکھے، چاہے ماں باپ غریب چھوڑیں، زمین نہ دیں، مکان نہ دیں، بال بچے کو گھر سے نکال دیں، کچھ بھی کریں، ہر حال میں. یا آخری بات کہ ماں باپ اگر کافر کیوں نہ ہو تو بھی اس کا احترام اور ادب اولاد پر ضروری ہے. ماں باپ شرابی پاپی کیوں نہ ہو، زناکار کیوں نہ ہو، جبکہ دوسرے شرابی مسلمان سے راہ و رسم نہیں رکھنا چاہیے. دوسرے شرابی مسلمان سے دوری بنا کے رکھنا چاہیے تاکہ اس کو لگے کہ سارا سماج مجھ سے ناراض ہے اور اسی وجہ سے وہ شراب پینا چھوڑ دے. اور اب یہاں تو ایسے ذلیل قسم کے لوگ قیامت کے قریب دنیا میں ہو جائیں گے، وہ نمازی سے بھی مسکرا کے ملیں گے اور شرابی سے بھی مسکرا کے ملیں گے، اور شرابی کے ساتھ بھی کھائیں گے پیئیں گے، اس سے دوستی کریں گے، جبکہ نمازی سے زیادہ اس سے دوستی کریں گے چونکہ وہ دبنگ ہے اور مار دھاڑ کرنے والا ہے، مصیبت کے وقت میں یہ کام دے گا. تو یہ ذلیل لوگ ذلیلوں سے محبت کریں گے. اور ہونا کیا چاہیے کہ مومن جو نیک لوگ ہیں وہ پورے لوگوں سے تعلقات نہ رکھیں تاکہ اس کو لگے کہ سارا سماج مجھ کو میری اس برائی کی وجہ سے مجھ کو نکار دیا ہے، اور سماج کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ پائے گا. اس لیے اسے سماج کے ساتھ رہنے کے لیے اس سے گناہوں سے توبہ کر کے وہ مین اسٹریم میں وہ شامل ہو جائے، لوگوں کے ساتھ نمازی بن جائے، نیک بنے. وہ بولے کہ بھائی میں نے شراب چھوڑ دیا، میں نے زنا چھوڑ دیا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں تمہارے دھرے میں شامل ہو گیا ہوں. مگر یہاں چونکہ ذلیل لوگ زیادہ ہیں اس لیے ان کے ساتھ بھی دوستی زیادہ ہوتی. نافرمان اولاد، قیامت کے قریب نافرمان اولاد کی تعداد میں اضافہ ہوگا. یہ سمجھ جائیں کہ قیامت قریب آ گئی. ماں باپ کو آنکھ دکھانے والے بچے پیدا ہوں گے. اور پھر اس حدیث پاک کا ایک دوسرا مطلب ہے کہ ناجائز اولاد میں اضافہ ہو جائے گا. جو باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، جو گھر کی نوکرانیاں ہیں، اس کے ساتھ وہ مالک صحبت کرے گا گھر والا. اور پھر وہ لونڈیاں جو جنم دیں گی جس بچوں کو، وہ کون ہوگا؟ وہ مالک کا اترادھیکاری ہوگا، وہ صاحب خانہ کا وہ جانشین ہوگا. اس طریقے سے باندیاں اپنے مالک کو جنم دیں گی. یعنی زناکاری جب کثرت سے پھیل جائے تو بس انتظار کرو ایک گرج کا، انتظار کرو ایک بجلی کا، انتظار کرو قیامت کا، دنیا کے وناش کا، کہ دنیا وناش کے قریب پہنچ رہی ہے. اور آج دیکھ سکتے ہیں کہ زنا کو لوگوں نے فیشن کا نام دے دیا، زنا کو لوگوں نے ماڈرنائزیشن کا نام دے دیا، زنا کو لوگوں نے شان کا نام دے دیا، زنا کو ایک تہذیب، ماڈرن تہذیب کا نام دے دیا. یعنی زنا کا نام لو دے دیا، جیسے شراب کا نام بدل کے لوگوں نے وسکی رکھ دیا ہے، کچھ سے کچھ رکھ دیا ہے. نام چاہے جو بھی ہو مگر کام اس کا نشہ دینا ہی ہے. نام بدلنے سے شراب جائز نہیں ہو جائے گی، وہ حرام ہی رہے گی. اسی طرح زنا کا نام بدل جانے سے وہ زنا سے ایسا نہیں کہ وہ زنا نہیں رہ جائے گا، وہ زنا ہی رہے گا. جیسے لو ہو گیا، افیکشن ہو گیا، افیئر ہو گیا، اس کا سمبند چل رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے معاملات چل رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے، اس کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، یا اس کے ساتھ مراسم چل رہے ہیں. چاہے مراسم نام دیں، افیئر نام دیں، تعلقات نام دیں، چاہے پریم نام دیں، چاہے محبت نام دیں، چاہے عشق نام دیں، مگر ہے وہ زناکاری. زناکاری کے الگ الگ نام دیے گئے. یہ پریمی ہے، وہ پریمیکا ہے، یہ عاشق ہے، وہ معشوقہ ہے، یہ صاحب محبوب ہے، وہ محبوبہ ہے، یہ محب ہے، وہ محبوبہ ہے. نام چاہے محبوبہ دے دیں، نام چاہے پریمیکا دے دیں، نام چاہے معشوقہ دے دیں، نام چاہے بلوڈ دے دیں، نام چاہے کچھ بھی دے دیں، پریم دے دیں، مگر وہ ہے وہ زناکاری.
بتائی، چونکہ وہ محبت جو محبت میں پاکیزگی ہو وہ محبت ہے. جس محبت میں ہاتھ پکڑنا ہو وہ زناکاری ہے، جس محبت میں بغیر نکاح کے بات ہو وہ زناکاری ہے. بھلے ہی وہ میری منگیتر ہو، اس سے میری منگنی ہو گئی ہے، مگر بغیر نکاح کے اس سے باتیں کرنا حرام ہے، بغیر نکاح کے اس کا چہرہ دیکھنا حرام ہے، بغیر نکاح کے اس کا ہاتھ پکڑنا حرام ہے. یہاں کہتے نہیں وہ تو میری اب بیوی ہونے والی ہے، وہ تو منگنی ہو گئی ہے. ہاں تیری بیوی ہونے والی ہے، لیکن نکاح سے پہلے تو اس کے لیے اجنبی ہے. اور اجنبی مرد اجنبی عورتیں اگر آپس میں بات کریں تو یہ منہ کا زنا ہے، ہاتھ پکڑیں تو ہاتھ کا زنا ہے، گردن پہ ہاتھ رکھیں تو یہ بدن کا زنا ہے. اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق و تکذیب کرے گی. تو یہ بتا دے کہ جو 2 مہینے کے بعد تیری بیوی ہونے والی ہے اور 2 مہینے سے اس سے باتیں کر کے 2 سال سے اس سے باتیں کر کے تم نے اس کے بدن کو زخمی کیا، تم نے اپنی زبان کو زخمی کیا، زنا سے آلودہ کیا. اور یہ دونوں زخمی بدن جو بچہ پیدا کریں گے نکاح کے بعد، اس کا بچہ کیسا پیدا ہوگا جب ماں بھی لکھیری، چاہے وہ لکھیرا اپنے شوہر ہونے والے شوہر کے ساتھ ہی کیوں نہ کرے ہو، چاہے وہ بدزبانی کرے، محبت کی باتیں کرے، دل بہلانے کی باتیں کرے. جو بیوی جو 1 سال کے بعد ہونے والی ہے یا 2 مہینے کے بعد جس سے نکاح ہونے والا ہے، اور اس سے جب باتیں ہوں گی، جب تنہائیاں ہوں گی، وہ زنا خالص ہے. اور جس سے شادی سے پہلے زنا کر چکا ہو مرد بھی اور زنا کروا چکی ہو عورت بھی، تو اس کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ مہا پاپی پیدا ہوں گے، سماج کے گھٹیا قسم کے افراد پیدا ہوں گے. تو اجنبی مرد اجنبی عورت کے تعلقات چاہے جو بھی کر دیں وہ زنا خالص ہی ہے، چاہے ہونے والی بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ زنا ہے. نام بدلنے سے زنا کو تو پوش نام نہیں دیا جا سکتا ہے. جب زنا بڑھے گا تو پھر ناجائز اولاد کی تعداد میں اضافہ ہوگا، تو سماج کتب سے محروم ہو جائے گا، سماج نمازی سے محروم ہو جائے گا، سماج شریفوں سے محروم ہو جائے گا. قدرت کا قانون ہے، جب باپ ہو علی اور ماں ہو فاطمہ، رات بھر سجدہ کرنے والی اور دن بھر جہاد کرنے والا اور ایک سجدے میں سحر کرنے والا جب مولا علی ہو، اور حلال طریقے سے یہودی کے کنویں سے پانی اس کے کھیت میں پٹا کر چند سکے کما کے مولا علی جیسا فاتح خیبر مصطفیٰ کا داماد اپنے بال بچوں کی پرورش کرنے والا یہ نہیں دیکھا کہ میں مصطفیٰ کا داماد ہوں اور جنتی ادھیڑ مرد کا سردار ہوں، میں کیسے یہودی کے کنویں سے میں پانی پٹاؤں، لوگ کیا کہیں گے، میں کیسے یہ ذلت والا کام کروں. نہیں، حلال روزی کمانے میں کوئی ذلت نہیں ہے، بلکہ ڈکیتی کرنا ذلت کا کام ہے، سود کھانا ذلت کا کام ہے، چوری کرنا ذلت کا کام ہے، مال کا عیب چھپا کے بیچنا ذلت کا کام ہے، اور بینک لوٹنا ذلت کا کام ہے، دوسروں کو ٹھگنا ذلت کا کام ہے، بکی ہوئی زمین کو دوبارہ بیچ کر پیسہ کمانا یہ ذلت کا کام ہے. اور جوتا چپل سینا، یہ حلال کام کرنا یہ ذلت کا نہیں بلکہ عزت کا کام ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جو رزق حلال کی تلاش میں کسی ذلیل جگہ کھڑا ہو تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے. اس لیے چپل سینا ذلت کا کام نہیں ہے، چائے کا گلاس دھونا ذلت کا کام نہیں ہے، چوک چوراہے پہ سامان لے کے بیچنا ذلت کا کام نہیں ہے، بلکہ کروڑوں کی دکان کھول کر اور جھوٹ بول کے پیسہ کمانا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور چند سکے لے کر سیب لے کر بیچنا، سبزی لے کے بیچنا، کیلا لے کے بیچنا، بھلے ہی لوگ کہتے ہیں غریب ہے، مگر وہ حلال کمائی جو بزنس کے ذریعے وہ حاصل کرتا ہے اس پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، اس سے ملاقات کرنے آتے ہیں کہ چونکہ بدن میں جب حلال کا لقمہ جاتا ہے اور حلال خون بنتا ہے اس سے آنے والی نسلیں روشن ہو جاتی ہیں، وہاں سے کتب پیدا ہوتا ہے، ابدال پیدا ہوتا ہے. مولا علی رزق حلال کی تلاش میں یہودی کے کنویں سے پانی اس کے کھیت میں پٹاتے تھے اور وہاں سے چند سکے لیتے تھے اور اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے تھے. جب مولا علی ہو مجاہد دن میں جہاد رات میں سجدہ اور رزق حلال کی تلاش میں اس طرح حلال کام کرنا، محنت والا کام کرنا. اور فاطمہ الزہرا کا حال یہ ہے کہ دن بھر شوہر اور بچوں کی خدمت اور نماز پنجگانہ کی ادائیگی اور رات میں نفل کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو ایک رکعت میں سحر ہو جاتی تھی. تو قدرت کا قانون ہے جب ماں فاطمہ ہو اور باپ علی ہو تو بیٹا لوفر اور جوکر نہیں پیدا ہوتا ہے، بیٹا شہیدوں کا سردار حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام.
یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جب بچے لکھیرے ہوتے ہیں تب آپ عامل کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں کہ حضرت میرا بچہ میری بات نہیں مانتا. 50 کروڑ روپے خرچ کر کے 1 لاکھ تعویذ سر سے لے کے پاؤں تک باندھ دیں, پھر بھی وہ بیٹا نیک اور مہذب نہ ہوگا جس کی بنیاد میں خطا ہو. جو بنیاد کیا ہے کہ ماں مثل پیٹ کے ہے, ماں مثل زمین کے ہے, اور باپ اس میں بیج ڈالنے والا ہے. اور بیج اگر ناکارہ ہو تو فصل ناکارہ ہوگی, اور زمین اگر بنجر ہو تو فصل ناکارہ ہوگی. اس لیے بنیادی طور پر جب بھی سنے کہ بڑے مہان لوگ تھے, بہت بڑے متقی تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, جس سے لاکھوں کی زندگی, لاکھوں کا ایمان وابستہ ہے, جن کی زندگی سے کروڑوں کو نور مل رہا ہے, تو سمجھ جائیں کہ اس شخصیت کے پیچھے اس کے بہت بڑے ماں باپ کا امپورٹنٹ رول رہا ہے. آج ساری دنیا غوث اعظم کا غلام ہے. قادری 50 کروڑ سے زیادہ دنیا بھر میں موجود ہیں. عبد القادر اکیلے تھے, لیکن قادری کروڑوں کی تعداد میں ہے. تو غور کرنا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم جیسی اتنی زبردست اولاد دنیا کو دینے والے ماں باپ کیسے لاجواب ہوں گے. باپ ایسا لاجواب کہ دن بھر جہاد ہے, اور حلال روزی کی ایسی تلاش کہ ایک بار مشکوک غذا مشکوک بھی نہیں تھی, بلکہ خلاف تقوی ایک چیز منہ کے اندر چلی گئی, تو اس داغ کو دھونے کے لیے آپ نے کئی سال تک کی نوکری کی, اور پھر اخیر میں لولی لنگڑی اپاہج گونگی لڑکی سے نکاح کرنے کی شرط پر آپ نے اس سے نکاح بھی کر لیا, تاکہ اس جرم کا داغ دنیا میں دھل جائے, اور یہ جرم لے کے میں اللہ کے سامنے حاضر نہ ہوں. اس جرم کو دنیا ہی میں دھو دوں, چاہے معمولی سی خطا کے بدلے میں 10 سال نوکری کیوں نہ کرنی پڑے. یعنی جو اتنا سینسیٹیو اور حساس, اس قدر اللہ سے ڈرنے والا ہو کہ جرم بالکل معمولی سا جرم ہی نہیں تھا وہ, مگر اس کا داغ دھونے کے لیے 10 سال نوکری کریں, اور پھر ایک لولی لنگڑی اپاہج گونگی عورت سے شادی کرنے کو رضامند ہو جائیں, تو اس کا انعام کیا ملتا ہے. جب ماں ایسی ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا پتلا, زبان نے خطا نہیں کی, آنکھ نے خطا نہیں کی, یہاں تو زبان 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے خطا, 10 گھنٹے تک زبان خطا ہی کرتی رہتی ہے. 24 گھنٹے یا تو زبان سے غیبت نکل رہی ہے, یا زبان سے چغل خوری نکل رہی ہے, یا زبان سے فضول بات نکل رہی ہے. صرف فضول بات, یہاں منع کیا گیا ہے فضول باتوں سے. حدیث میں آیا ہے کہ لوگ اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں, کچھ ایسی باتیں بول جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جہنم کے نچلے حصے میں وہ پہنچ جاتے ہیں. وہ جہنم جس کی کھائی اتنی گہرائی ہے کہ کئی 100 سال تک ایک پتھر کو گرایا جائے, وہ پتھر جا کے جہنم کے نچلے حصے میں جا کے کئی 100 سال کے بعد جا کے گرے گا. وہ جہنم کے نچلے حصے میں گرتا ہے کون؟ جو اپنی زبان کو بے لگام چھوڑتا ہے, جو پنچایتی میں بے لگام ہے, مجلس میں بے لگام ہے, اپنے گھر میں بے لگام ہے, چوک چوراہے پہ بے لگام ہے. اس لیے زبان کو بے لگام نہ چھوڑا کیجیے, ورنہ جہنم کے نچلے حصے میں پہنچ جائیں گے. کچھ ذلیلوں کی یہ عادت ہو گئی ہے کہ بولنے والے کو ہی عزت ملتی ہے. اب چاہے غلط ہو یا سلط ہو, وہ مسجد میں وہ چلانے لگتا ہے, پنچایتی میں وہ چلانے لگتا ہے, چائے کی دکان پہ چائے کی چسکی لیا اور 2-4 الو بے وقوف وہاں گونگے بہرے ہیں, اس کے درمیان وہ چلانے لگتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ایک مولانا خطاب کر کے عزت پاتا ہے, اور ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے, تو چلو ہم چائے کی دکان پہ ہی 10 منٹ چلا کے عزت حاصل کر لیں. اور وہاں غیبت کرتے ہیں, مولانا کی غیبت, پیر کی غیبت, سماج کے اچھے لوگوں کی غیبت, نمازیوں کی غیبت. تو زبان غیبت نکال رہی ہے, زبان یہاں سے فضول گوئی نکال رہی ہے, یہ زبان حسد کے جملے نکالتی ہے, یہ زبان یہاں سے غیبت کرتی ہے, اس زبان سے غیبت ہی نکلتی ہے, چغلخوری ہی ہو رہی ہے, اور اس زبان سے بدگوئی ہی ہو رہی ہے. زبان پہ لگام یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کا بہتر طریقہ ہے خاموش رہنا, یعنی خاموش رہے, زبان سے حق بات ہی بولے ورنہ چپ رہے. اسی کو حضور نے کہا تھا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا اور لیصمت. بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ جو مومن ہے, اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے, یا تو اچھی بات بولے یا چپ رہے. چپ رہنا یہ گونگے پن کی علامت نہیں ہے. جو منہ میں زبان رکھتا ہے وہ چکنی چپڑی جھوٹی باتیں بول سکتا ہے, لیکن اپنی زبان کو ان باتوں سے سیف رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت کو وزنی بنا دیتا ہے, وہ باوزن شخصیت کا مالک ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ چپڑ نہیں کرتے رہنا چاہیے. مسجدوں میں خاموش
خاموش رہنا چاہیے, چائے کی دکان پہ خاموش رہنا چاہیے. اللہ نے کان زیادہ دیے ہیں, زبان ایک دیا ہے تاکہ زیادہ میں سنوں اور بولوں کم, ورنہ اللہ 2 زبان دیتا تو زیادہ بولنا پڑتا اور 1 کان دیتا تو کم سننا پڑتا, لیکن 2 کان 1 زبان میں حکمت یہی ہے کہ زیادہ سنا جائے اور بولا کم بولا جائے. تو اگر اس پر عمل ہو جائے, عورتیں بھی کم بولیں اور زیادہ سنیں, تو لڑائی نہیں ہوگی, تکرار نہیں ہوگی, طلاق نہیں ہوگی اور لتم جتم گھر میں نہیں ہوگی. یہ جو لتم جتم لڑائی جھگڑا ہے وہ اسی پر ہے. شوہر دھمکی دیتا ہے تاکہ کمزور اپنے آپ کو سنبھالے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا اگر تم نماز نہیں پڑھے گی, اگر تم کھانا ٹھیک سے نہیں بنائے گی, اگر تم وقت پہ نہیں اٹھے گی, وقت پہ نہیں سوئے گی, پنکچوئل نہیں بنے گی, ٹائم ٹیبل کا خیال نہیں رکھے گی, ورنہ تو بیمار پڑے گی, پیسہ تو میرا خرچہ ہوگا, اس لیے اگر تم میری بات نہیں مانے گی تو میں طلاق دے دوں گا. تو شوہر یہ چاہتا ہے کہ یہ پنکچوئل رہے, یہ وقت کا پابند رہے, صبح فجر سے پہلے اٹھ جائے اور رات میں عشاء کے فوراً بعد سو جائے, ظہر میں موقع ملے ظہر کے بعد کھانا کھا کے آدھا گھنٹہ قیلولہ کر لے اور سارا کام ٹائم پہ کرے. نماز پنجگانہ پنکچوئلٹی سکھاتی ہے, وقت پہ اٹھنا, وقت پہ سونا, وقت پہ کام کرنا, یہ ساری باتیں نماز سکھاتی ہے. جو صبح سویرے کا اٹھنے کا عادی ہوگا, صبح کی ہوا ایک طرف, کروڑوں روپے کی دوا ایک طرف, تو اس کے لیے الگ سے کچھ نہیں کرنا, صرف نماز فجر کا پابند ہو جانا ہے. اس کی پابندی کی وجہ سے صبح اٹھنا ہی پڑے گا اور صبح کی جنتی ہوا اس کے بدن میں لگے گی ہی, اور جتنے قدم مسجد چل کے جائے گا اتنی دور تک ثواب ملے گا الگ, نیکی ملے گی الگ, گناہ مٹے گا الگ, درجہ بلند ہوگا الگ, اور جنت کی ہوا بدن کو ملے گی الگ. صرف نماز پنجگانہ کا پابند بندہ ہو جائے. عورتیں بیمار نہیں پڑیں گی اگر وہ فجر کی نماز کی پابند ہو جائے, اور مرد بھی بے شمار بیماری کا جو آج رونا رو رہے ہیں کہ گھٹنا گیا, ٹخنا گیا, پیٹ گیا, آنکھ گئی, دانت گیا, دماغ گیا, کان گیا, کان میں سنسناہٹ ہے, ہاتھ گیا, کپکپاہٹ آ گئی. یہ جو 50 سال کے بعد 1 درجن بیماری لے کے آئے, ڈاکٹر کے پاس آئے گئے, اسی میں چکر آیا, گر کے مر گئے. یہ بیماری کب اس لیے ہے کیونکہ اس کی زندگی گزارنے کا انداز غلط ہوتا ہے. وہ جب چاہا سو گیا, جب چاہا اٹھ گیا, جتنا چاہا کھا لیا. اپنے گھر میں ہے تو 1 بوٹی گوشت کھا رہے ہیں, ولیمہ میں گئے تو 50 بوٹی دبا دیا. اپنے گھر میں ہے تو 2 پوڑی کھا لیا, ولیمہ میں گئے تو وہاں 10 پوڑی کو دبا دیا. اپنے گھر میں ہے تو آدھا کیجی گوشت میں 50 لوگ کھا لیے, ولیمہ میں گئے تو 1 کلو گوشت اکیلے کھا گئے, اور پھر وہاں سے لوٹ کے آئے اور لوز موشن ہوا تو 10 دن تک پخانہ روم دوڑتے رہے. یعنی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے, کوئی اس کے پاس سلیقہ حیات نہیں ہے, کوئی جینے کا انداز نہیں ہے. دنیا کے کسی مذہب میں یہ نماز پنجگانہ جیسی کوئی خصوصیت کہیں کسی میں نہیں ہے. یہ کوئی سسٹم ہی کہیں نہیں ہے. بتا دے کوئی یہودی میں کوئی سسٹم ہو ایسا, نصرانی میں کوئی کھلا چیلنج ہے کرسچنوں کو, وہ بتا دے کہ ہمارے ہاں دن میں کوئی 5 ٹائم نماز کے جیسا کوئی نسخہ موجود ہے. ہفتے میں 1 دن سنڈے کے دن آئے چرچ میں, خوب ڈھول بجایا, ہلا گلا کیا اور چلایا اور اپنے گھر چلے گئے. نہ یہودیوں میں کوئی ایسا نماز جیسا سسٹم ہے, نہ ہندوستان کے ہندوؤں میں کوئی ایسا سسٹم ہے. ایسا نہیں کہ روزانہ پابندی کے ساتھ مندر جانا ہے اور وہاں پوجا ارچنا کرنا ہے, مردوں کو بھی جانا ہے, عورتوں کو بھی جانا ہے. یہاں تو سال میں جاڑا جب قریب آتا ہے تو 2-4 پوجا اس کا بڑھ جاتا ہے, چاہے دیوالی ہو, چاہے درگا پوجا ہو, چاہے جنماشٹمی ہو, چاہے کوئی پوجا اپنے ہاتھ سے جو بنا لیا ہے. اس میں مرد بیچارہ دکان میں رہتا ہے, عورتیں ہاتھ میں تھال لے کے وہ مندر جا رہی ہیں. مرد شراب پی رہا ہے, مرد دکان میں بیٹھا ہے. یہ عورتوں کا کام ہے پوجا کرنا, عورتیں کریں گی. مندروں میں عورتوں کا اور عورتوں کی بھیڑ, صاحب میلہ میں عورتوں کی بھیڑ, اور ہر موقع سے عورتوں کی بھیڑ, وہ صاحب چھٹ پوجا میں عورتوں کی بھیڑ. مرد نہیں جاتے. سال میں 1 دن 2 دن 4 دن روزانہ پابندی سے کوئی ایسا نسخہ ہو جو آدمی کمپلسریلی اس پر عمل کرے اور اس کی وجہ سے زندگی کے دوسرے کام میں روشنی مل سکے, دوسرے کام میں تقویت ملے, دوسرے کام میں اس سے وقت کی پابندی کا شعور مل سکے. نہیں ہے, نہ ہندوازم میں ہے, نہ جینزم میں ہے, نہ جوز میں ہے, نہ یہودیت میں ہے, نہ نصرانیت میں ہے. صرف اور صرف مذہب اسلام میں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے, پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اختیار پہ نہیں ہے کہ پڑھ لیا تو واہ واہ, نہیں پڑھا تو کچھ نہیں. نہیں, 5 وقت کی نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت شہری دیہاتی پہ فرض اعظم ہے. سب سے بڑا فرض ہے. روزی کی تلاش فرض ہے مگر بعد میں. سب سے پہلا فرض ہے نماز پنجگانہ ادا کرنا, اور اگر نہیں کرے گا تو جہنم کی خطرناک آگ اس کے لیے تیار ہے. اور بے نمازی کے لیے حضور نے فرمایا اس
اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر امیہ ابن خلف اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ ان گھٹیا قسم کے کفار کا نام مصطفیٰ نے لے کے بتایا کہ بے نمازی کا حشر ان لوگوں کے ساتھ میں ہوگا۔ تو آپشنل نہیں ہے یہ نماز کہ اپنی مرضی ہے فاتحہ دلائیں یا نہ دلائیں، اپنی مرضی ہے جلوس میں جائیں یا نہ جائیں، اپنی مرضی ہے صاحب ہم 11ویں کا بکرا ذبح کریں یا نہیں کریں۔ ہاں 11ویں کا بکرا ذبح کریں نہ کریں یہ آپشنل ہے، کریں تو ثواب، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ محفل میلاد آپشنل ہے، کریں تو ثواب، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ فاتحہ آپشنل ہے، کریں تو ثواب، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ جلوس محمدی میں نکلنا آپشنل ہے، کریں تو ثواب، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ محفل میلاد میں قیام کرنا، سلام پڑھنا آپشنل ہے، کریں تو ثواب، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں، مگر عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ اچھا ہے اور جلوس میں کوئی نہیں نکلا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ تو یہ آپشنل چیز ہے، فاتحہ آپشنل، مزار پہ جانا آپشنل، بریلی جانا آپشنل، اجمیر جانا آپشنل، عرس رضوی کرنا آپشنل، عرس غوث اعظم کرنا آپشنل، مگر نماز پنجگانہ آپشنل نہیں ہے، وہ کمپلسری ہے، کرنا ہی ہوگا اور پڑھنا ہی ہوگا۔ اگر ہر مسلمان کی گھٹی میں یہ بات پل جائے تو ایک بھی مسلمان بے نمازی نہیں ملے گا، اور اگر ہر مسلمان نمازی ہو جائے تو اس کی دکان کا شٹر رات کے 12 بجے نہیں گرے گا، اس کی دکان کا شٹر دن کے 12 بجے نہیں کھلے گا۔ جب وہ فجر پڑھے گا تو سب سے پہلے دکان وہی کھولے گا، اور جو سب سے پہلے دکان کھولے گا تو جو 12 بجے دکان کھولے گا اور جو صبح 8 بجے دکان کھولے گا تو اس کو جنت بھی پہلے ملے گی، کاروبار کی برکت بھی پہلے ملے گی۔ اس لیے نماز جیسا نسخہ، یہ نسخہ ہمیں انسان بناتا ہے، یہ نسخہ ہمیں وقت کی پابندی سکھاتا ہے، یہ نسخہ ہمیں صبح کی ہوا ہم کو دیتا ہے، یہ نسخہ آنے والی نسلوں کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، یہ نسخہ ہمیں سستی سے بچاتا ہے، یہ نسخہ ہمیں کوہی پن سے بچاتا ہے، یہ نسخہ ہمیں فضول باتیں چوک چوراہے پہ کرنے سے بچاتا ہے۔ نماز کا ٹائم ہوا، مسجد دوڑ کے جانا ہے، شادی بیاہ کی تقریب میں ہے، عصر کی اذان ہوئی، مسجد دوڑ کے جانا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، سوانے سے پہ آفتاب، زمین تانبے کی، لوگ ناک اور گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، سایہ تلاش کریں گے، کوئی سایہ نہ ملے گا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور باقی نہ پہاڑ کا نہ دیوار کا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اس میدان محشر کی گھبراہٹ میں جس کا دل مسجد سے لگا رہتا تھا دنیا میں، اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اس لیے اے قوم مسلم، میں تمہیدی طور پر یہ باتیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ آنے والے جو ہماری مین اسپیچ شروع ہوگی اس اسپیچ میں ہم بریلی شریف حاضری دیں گے، اور جس آقا کی بارگاہ میں ہم لوگ خیرات پیش کر رہے ہیں ان کی زندگی کے 2-4 چیپٹر ہم کھولیں گے، ان سے روشنی حاصل کریں گے، مگر تمہیدی طور پر ایک اسلامی مزاج دیتے ہوئے یہ باتیں آپ کے سامنے پہنچ رہی ہیں کہ آنے والی نسلوں کو روشن کرنا ہے تو چرچا بزرگوں کا کرنا ہوگا، اور نیک بننا ہوگا، اپنے گھر میں نماز کی تعداد بڑھانا ہوگا، اس دنیا بھی ملے گی اور عقبہ بھی ملے گا۔ اس لیے نماز اتنا زبردست نسخہ اسلام نے عطا کیا ہے کہ جس کی وجہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، جس میں صحت کا خزانہ بھی ہے، خوش رہنے کا شاندار ذریعہ بھی ہے، ایک بندہ اور اس کے رب کے درمیان ملاقات کا بہترین مادھیم ہے نماز۔ ہم اگر گھبراتے ہیں، باپ بچے سب ساتھ چھوڑ دیے تو کہاں جائیں؟ اللہ کے پاس جائیں۔ سارا سماج مجھ کو دھتکار دیا، کہاں جائیں؟ اللہ کے پاس جائیں۔ جب کاروبار خسارے میں ہوتا کہاں جائیں؟ اللہ کے پاس جائیں۔ جب بچہ ہاسپٹل میں ICU میں بند رہتا ہے اور موت اور حیات کے درمیان اس کے لمحات گزرتے ہیں تو ماں باپ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے حضور سر پٹک کے کہتے ہیں مالک میرے بچے کو زندگی دے دے، میں 2-4 بکرے ذبح کروں گا، میں جان کے بدلے جان دے دوں گا۔ اگر اس طرح کے جملے نہیں استعمال کرنا چاہیے، اگرچہ مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ زندہ رہا تو میں جان کے بدلے جان کے مطلب وقت میں ایک جانور ذبح کر دوں گا، یہ ہوتا ہے، مگر اس کے جملے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صاف طور پر صریح لفظ میں کہنا چاہیے بچے مگر اچھے ہو گئے میں بکرا ذبح کروں گا، اے اللہ میں تیرے نام پہ جانور ذبح کروں گا، میں 10 روزے رکھوں گا، میں 11,000 پہ غریبوں میں خیرات کر دوں گا، اس طرح کے جملے استعمال کرنا چاہیے۔ تو کہاں جاتے ہیں ہر مصیبت کی گھڑی میں؟ رب کے سامنے جاتے ہیں۔ مصیبت آتی ہے تب رب کے سامنے جاتے ہیں، اور یہاں آیا ہے کتابوں میں کہ تم خوشحالی میں رب کو یاد کرو، اور جب تم تنگی میں پڑو گے تو تیرا رب تجھے یاد کرے گا۔ اس لیے بال بچوں کی ICU میں جانے کے
بعد سجدہ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ پہلے سے نمازی رہے اور روزانہ 5 وقت اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں. نماز پڑھنے کا مطلب اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے. بندہ حالت سجدہ میں خدا سے بہت قریب ہو جاتا ہے. جو نماز پنجگانہ کا پابند ہو اور پھر وہ سنکٹ میں پڑ جائے, یہ نماز پنجگانہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونا, اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو جب مصیبت میں دیکھتا ہے کہ اس کی وہ برکتیں عطا کرتا ہے کہ اب دعا کی حاجت نہیں. جب خوشحالی میں تم نے مجھ کو یاد کیا ہے, اب بدحالی میں میرے سوا کون تجھے یاد کرے گا. بدحالی میں خدا یاد کرتا ہے. نماز ایک بہت بڑا مادھیم ہے اللہ سے بات کرنے کا, اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھنے کا, اللہ کے سامنے روزانہ 5 بار اپنے پرابلمز کے رکھنے کا, سولوشن کے رکھنے کا. اور جب ماں باپ نمازی ہوں تو بچوں کا نمازی ہونا طے ہے. ماں باپ قرآن پاک کی تلاوت کے پابند ہوں تو بچوں کا نمازی ہونا طے ہے. تو جب وہ اور خاتون جس کی زبان گناہوں سے سیف ہے, جس کے ہاتھ گناہوں سے سیف ہے, جس کے پاؤں گناہوں سے سیف ہے, جس کا جسم گناہوں سے محفوظ ہے, جب ماں ہو ایسی لاجواب اور باپ ایسا کہ رات بھر عبادت اور دن میں جہاد, اور کبھی کوئی خلاف تقوی کام ہو تو اس کا دانت کو دھونے کے 10 سال کی نوکری اور لولی لنگڑی اپاہج سے شادی کو رضامند ہو جانا, جب خدا ترس نوجوان اور اس طرح سر سے لے کے پاؤں تک نیکیوں کا پتلا ہو اور خاتون, تو ان دونوں کے ملن کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہی بچہ 50 کروڑ قادریوں کا امام اور قیامت تک کے ولیوں کا سردار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر پیدا ہوتے ہیں. جو بھی دنیا کا بڑا سے بڑا مہان شخص ہو اور مہان شخصیت ہو, اس کے ماں باپ کو آپ دیکھ لیں کہ ضرور اس کے پیچھے ماں باپ کا رول رہتا ہے. اسی طرح آج جس